السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین و سامعین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسم کی باقی قسموں لقب، خطاب، تخلص، کنیت، اسم مکبر، اسم مصغر اور اسم اعلیٰ کو اگلے ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو تعریف، پریبھاشا اور مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، لیکن بے شمار لوگ ان کا اصل نام نہ جانتے ہوں گے اور ان کو ابوالکلام ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اصل نام تو محی الدین احمد ہے، لیکن یہ مشہور ہو گئے ابوالکلام آزاد کے نام سے۔ نمبر 2، سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ اصل نام سروجنی نائیڈو ہے، بے شمار لوگ اس کو بلبل ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اصل نام سچن تندولکر ہے، لیکن ان کے مشہور بلے بازی اور ان کے بہت زیادہ رنز بنانے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو لقب دیا ماسٹر بلاسٹر کا۔ نمبر 4، رگھوپتی سہائی اردو ادب میں فراق گورکھ پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اصل نام ہے رگھوپتی سہائی اور اردو ادب میں ان کو نام دیا گیا فراق گورکھ پوری کا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، ابن مریم ہی کے نام سے زیادہ مشہور بھی ہیں۔ تو یہ 5 مثالیں تھیں۔ ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ تو اسم خاص کی ایک دوسری قسم ہے لقب، جیسا کہ آپ نے کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھا۔ مولانا ابوالکلام کے نام سے، سروجنی نائیڈو کو مثالوں سے سمجھا، سچن تندولکر کو مثالوں سے سمجھا، رگھوپتی سہائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کو آپ نے مثالوں سے سمجھا کہ اصل نام ان کے کچھ اور ہیں اور ان کا لقب کچھ اور ہے، اور لقب ہی کی وجہ سے، لقب ہی کے ساتھ یہ زیادہ مشہور بھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ لقب کی تعریف اور پریبھاشا۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسی کو لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اقبال شاعر انقلاب کے نام سے، اقبال کا لقب شاعر انقلاب، جوش خدائے سخن کے لقب سے مشہور ہیں، میر مصور غم کے لقب سے مشہور ہیں، اور راشد الخیری وغیرہ۔ تو آپ نے لقب کو سمجھا، لقب کی تعریف کو سمجھا۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ آئیے خطاب کو سمجھتے ہیں۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے، نمایاں مطلب بڑی خدمات کے لیے، وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں۔ خطاب میں سے بھارت رتن کا خطاب مشہور ہے، پدم بھوشن ہے، پدم شری ہے، نجم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے، خان بہادر ہے، شمس العلماء ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خطاب کی قسمیں ہیں۔ بے شمار لوگوں کو یہ تمام خطاب ان خطابات سے نوازا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تخلص کو دیکھتے ہیں۔ تخلص بھی اسم خاص ہی کی ایک قسم ہے۔ تعریف کیا ہے تخلص کی؟ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے۔ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں، جیسے خواجہ میر کا تخلص درد، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق اور الطاف حسین کا تخلص حالی۔ یہ مثال آپ نے تخلص کی سمجھا۔ وہ شعراء حضرات جو اپنے نام کے علاوہ ایک الگ سے نام جوڑ لیتے ہیں اسی کو تخلص کہا جاتا ہے۔
آپ نے کئی شعراء کے تخلص کو دیکھا، جیسے کہ درد، ذوق اور حالی، یہ سب ان شعراء کا تخلص ہے۔ آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملے میں ابن مریم پڑھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں کی طرف منسوب کر کے ان کو ابن مریم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں۔ تو ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ یہ اسم خاص ہی کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے۔ حامدہ نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لٹیا لے آئی۔ لوٹا بڑے کو کہتے ہیں اور لٹیا چھوٹے کو کہتے ہیں۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، غٹرگوں اور ککڑوں کو وغیرہ کی آوازیں نکالی۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹورا ہے، یہ کٹوری ہے۔ بڑے کو کٹورا کہتے ہیں، چھوٹی کو کٹوری کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑے کو لوٹا کہتے ہیں اور چھوٹی کو لٹیا کہتے ہیں۔ بڑے کو صندوق کہتے ہیں، باکس، اور چھوٹی کو صندوقچہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑی کتاب کو کتاب بولتے ہیں اور چھوٹی کتاب کو کتابچہ بھی بولتے ہیں۔ اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے، جیسے لوٹا، لٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں میاؤں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر وغیرہ۔ یہ سب اسم عام ہیں۔ جتنی چیزوں کے نام آئے اس میں، یہ سب اسم عام ہیں، لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تعریف دیکھیں الگ الگ قسموں کی۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ اسم مکبر کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسی کو اسم مکبر کہتے ہیں، جیسے لٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا اور کٹوری سے کٹورا وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں، جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ۔ صندوق بڑا ہے، اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے صندوقچہ بنا دیا۔ باغ بڑے کو کہتے ہیں، چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے باغیچہ بنایا۔ کتاب بڑی کتاب کو کہتے ہیں، چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے کتابچہ بنایا۔ تعریف دیکھیے۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، یا اگلی تعریف ہے اسم آلہ کی۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی اور کنگھا وغیرہ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اسم آلہ کی تعریف آپ نے سمجھ لیا۔ جو کسی آلہ کا نام ہو، کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، اسی کو اسم آلہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں، جیسے میاؤں میاؤں، گٹر گوں، ٹر ٹر، نہیں ککڑوں کو ہے، ککڑوں کو، ٹر ٹر، غٹر گوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم صوت ہے، ساؤنڈ۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کے معنی برتن کے آتے ہیں، تو وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسی کو اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر اور شام وغیرہ۔ یہ سب کیا اسم ظرف ہے۔ وہ لفظ جو کسی مقام کا علم، وہ لفظ جس سے کسی مقام یعنی جگہ کا علم ہو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ اور وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اسم ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف
مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان جو کسی مقام کو بتلائے جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، اور ظرف زمان وہ ہے جس سے کسی وقت کا پتہ چلے جیسے صبح، شام، دوپہر، آج کل، پرسوں وغیرہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو اگر اب تک آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔